اچھا حسن بھائی، یہ جو مطلب جو پریکٹسز ہیں اسلام کے، پریکٹسز جو 5 پلرز کہا جاتا ہے، یا پھر جو آپ سنت کی بھی آپ جیسے بات کر رہے ہیں، پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ایک ٹریڈیشن ہے جو سنت ہی آپ جس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کی کیا ریالٹی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک کامن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں مسلمانوں کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، ایک داڑھی اور ٹوپی والا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ شلوار قمیض، تو یہ کیا دین کا حصہ وہی ہے جیسے کہ باقی پریکٹسز ہیں؟ نہیں، ہمارا دین کوئی اس طرح کا لباس، کوئی اس طرح کی وضاقتہ اس کو لازم نہیں کرتا۔ ہمارا دین جو ہے اس کا مقصد ہے پیوریفیکیشن، تزکیہ۔ وہ تزکیہ علم و عمل کا ہوتا ہے، اخلاق کا ہوتا ہے، وہ بدن کا ہوتا ہے، وہ خور و نوش کا ہوتا ہے۔ اس تزکیے پر ہمیں پابند کاربند رکھتی ہے اللہ کی کتاب، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اسی سے ایک عبادات کا تصور دیا گیا جس سے خدا کی یاد دہانی پیدا ہوتی ہے، اس خدا کے ساتھ پرستش کا تعلق پیدا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی اطاعت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، اور اسی جذبے کو پورا کرنے کے لیے رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس کے سامنے نظر کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو ہم سیکریفائز کرتے ہیں، اس سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ آپ حج میں اور اس طریقے سے قربانی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا جو دین ہے وہ تو اللہ کی کتاب میں پورا کا پورا موجود ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، دنیا میں جب بھی دین دیا جاتا ہے تو وہ انسانوں کو دیا جاتا ہے۔ اب انسان کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو انسان اپنے کلچر، اپنے ماحول میں وہ جو ویلیو سسٹم دین دیتا ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اس کے کسٹمز بنتے ہیں، اس کی تہذیب بنتی ہے، اس کی سویلائزیشن بنتی ہے، اس کے نظریات آگے پھر نسلوں میں ایوالو کرتے ہیں۔ تو یہ ہونا ہے، یعنی یہ کام نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ نہ ہو، یعنی دنیا بھر میں مسلمان ہوں گے، اگر ان کے یہاں یہ ویلیو ہوگی کہ آپ نے ایک ساتر، ایک اچھا، ایک ماڈسٹ لباس پہننا ہے، تو لباس کی ایک تہذیب بننا شروع ہو جائے گی جس کے اندر شرمگاہیں چھپی ہوئی ہوں گی۔ ایسا ہی لباس ہی دنیا میں مسلمان پہنیں گے جو اس طرح کا چست نہیں ہوگا۔ تو یہ کام تو ہونا ہے، لیکن کیا یہ جو اوضاع، یہ جو مظاہر، یہ جو فزیکل آپ کو ٹینجیبل چیزیں نظر آتی ہیں، یہ دین نے مقرر کر دی تھی؟ شلوار قمیض دین نے مقرر کر دی تھی، پیجامہ پتلون دین نے مقرر کر دیا تھا؟ تو ایسی کوئی چیز دین نے مقرر نہیں کی۔ دین نے ویلیوز دی ہیں، پرنسپلز دی ہیں، ان کو انسان اپناتا ہے تو تہذیب بھی بنتی ہے۔ جب ایک طرح سے لوگ ویلیوز کو سمجھتے ہیں تو وہ ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، وہ مل کر بھی پریکٹسز کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اگر یہ چیز پیدا ہوئی تو دنیا کے ہر مذہب میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، فطری چیز ہے۔ تاہم جب آپ اس کو دین بنا کے پیش کریں گے تو پھر مسلمان علماء بھی یہ توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی دین نہیں ہے، یہ عرب کلچر کی چیز ہے، یہ تیونس کے مسلمانوں کے کلچر کی چیز ہے، یہ پاکستانی مسلمانوں کے کلچر کی چیز ہے، یہ ہندوستانی مسلمانوں کے کلچر کی چیز ہے، اس کو دین سے الگ کر کے دیکھو۔ باقی جہاں تک داڑھی وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور وہ غلط فہمی ایک ہسٹوریکل نریشن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے بڑی تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں، داڑھی کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہے کہ تم داڑھی رکھو، وہ ایک بالکل دوسرے کانٹیکسٹ کی بات کی گئی ہے۔ خلاصہ 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ وہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہود نے بہت ساری بدعات اپنائی ہوئی تھیں، تو 5 چیزیں وہاں پر زیر بحث ہیں۔ ابو امامہ باہلی کی بڑی مشہور روایت ہے، اس میں انہوں نے پوچھا ہے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں کہ یہود یہ کام نہیں کرتے، یہ کرتے، ہم کیا کریں؟ یہود جو ہے مثال کے طور پہ شلوار نہیں پہنتے، تہبند پہنتے، رسول اللہ نے کہا تم یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور اس میں ان کی مخالفت کرو۔ کہا وہ جوتے نہیں پہنتے، یہ کرتے، کہا اس میں ان کی مخالفت کرو۔ کہا وہ خصاب نہیں لگاتے، کہا تم لگایا کرو۔ تو وہاں پر ایک سوال ہوا ہے کہ وہ داڑیاں منڈوا دیتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ خالف الیہود کے الفاظ ہیں اور خالف المشرکین کے الفاظ، اس میں بھی ان کی مخالفت کرو، کیونکہ مونچھیں جب بڑھاتے ہیں متکبرانہ وضاقتہ بنتی ہے۔ رسول اللہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ بڑھانی ہے تو داڑھی بڑھا لو، مونچھیں چھوٹی کر لو۔ تو وہاں پر بھی کوئی حکم نہیں دیا گیا داڑھی بڑھانے کا، اور اگر لوگ کہتے ہیں حکم دیا گیا تو جو پیچھے 4 چیزیں ہیں اسی اسلوب میں پھر ان کا بھی حکم دیا ہے، پھر جوتے پہننا اور شلوار پہننا اور تہبند اور پھر خصاب، یہ سب بھی لازم ہو جائیں گے، تو وہ نریشن کو پڑھتے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ نے اس پس منظر میں بات نہیں کی۔ اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئی ہے، اور پھر مذہبی لوگ جو ہیں اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، رسول اللہ نے خود رکھی، انسان یا مرد کی فطری وجاہت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دین نے کہیں لازم نہیں کیا۔